ایک اہم ترین شخصیات علماء تشیع میں. علامہ کہتے ہیں کہ ایک حدیث میری نظر سے گزری جس نے مجھے مشوش کر دیا. حدیث کیا گزری؟ حدیث یہ تھی کہ اگر کوئی امام حسین علیہ السلام کے غم میں گریا کرے حتیٰ مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی آنکھ سے آنسو نکل آئے، فرمایا کہ یہ آنسو کا قطرہ جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے. عزادار ہونے کی حیثیت کو سمجھو. عزادار عام آدمی نہیں ہوتا جس کے آنسو کی اتنی قیمت ہے، جس کی آنسو میں اتنی طاقت ہے. اور یہ طاقت کہاں سے آتی ہے؟ یہ طاقت سید الشہداء کی محبت دیتی ہے. لیکن اس سے پہلے کہ بات آگے بڑھاؤں، کچھ مقامات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. شرط کیا ہے؟ شرط یہ کہ یہ آنسو واقعاً حسین علیہ السلام کی محبت میں بہے، اور محبت عرفانی ہو، نہ کہ محبت حیوانی. ایک بڑی دنیا ہے جو حسین کو محبت حیوانی میں روتی ہے. اس لیے ہر آنسو کو دیکھ کر دھوکہ مت کھانا. اور جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، میری بی بی نے کوفہ کے بازار میں ایک خط کھینچا ہے، حقیقی گریہ میں اور غیر حقیقی گریہ میں. اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کوفے میں ایک بڑی تعداد تھی جو اہل بیت کو اسیر دیکھ کر، امام حسین اور آپ کے اصحاب کے سروں کو نیزے پر دیکھ کر، زمانے کے امام کو زنجیروں میں قید دیکھ کر کھڑی رو رہی تھی. اور صرف یہاں نہیں ہے، اب جائیے ذرا مقاتل کا مطالعہ کریں، آپ حیران ہو جائیں گے. عجیب ہے، امام حسین کے قاتل ہیں، امام کو مار بھی رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں. البتہ آج بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے. یہ جو ہم پر الزام تھوپتے ہیں کہ تم نے بلایا اور تم نے مارا، ہم قیام توابین والے ہیں، ہم قیام مختار والے ہیں. یہ دو شخصیتیں نہ ہوتی ہم اپنے دامن سے یہ تہمت چھڑا نہیں سکتے تھے. کیوں قیام توابین کا ذکر نہیں کرتے؟ اس لیے کہ قیام توابین کا ذکر ہو جائے تو پتہ لگ جائے گا قاتل کون تھے، امام کے قاتل کون تھے اور شیعہ کون تھے، معلوم ہو جائے گا. قیام مختار سے کیوں جلتے ہیں؟ اس لیے کہ قیام مختار اس زمانے میں اسی مسئلے کو حل کرتا ہے کہ شیعہ نہیں تھے امام حسین کو بلا کر ماننے والے، بلکہ وہ گروہ منافقین تھا کہ جو وہاں پر موجود تھا. اب یہی گروہ منافقین کیونکہ جانتے ہیں کہ یہ کون ہے، لہذا امام حسین کو قتل بھی کر رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں. حتیٰ وہ شخص بھی ملتا ہے کہ جو امام کو قتل ہوتے ہوئے دیکھ کر رو بھی رہا ہے، امام کے لیے دعا بھی کر رہا ہے، لیکن امام کی نصرت نہیں کر رہا. تعجب انگیز مقامات ہیں یہ تاریخ کے. ایسے افراد بھی ملتے ہیں. خود حضرت امام حسین علیہ السلام کی دختر اس واقعے کو نقل کرتی ہیں کہ ہمارا سامان لوٹا جا رہا تھا، ہمیں لوٹا جا چکا تھا. میرے سامنے ہم اہل بیت کی ایک چھوٹی بچی، 4 یا 5 سالہ بچی، ایک ملعون آ کر اس کی پازیب اتار رہا ہے. پازیب اتار بھی رہا ہے، رو بھی رہا ہے. تو بی بی کہتی ہے میں نے اس سے پوچھا کہ تو رو بھی رہا ہے، لوٹ بھی رہا ہے، یا رو یا لوٹ، ایک کام کر، رو کیوں رہا ہے؟ کہ میں جانتا ہوں کہ آپ اہل بیت ہیں، میں جانتا ہوں یہ بچی پیغمبر کی اولاد سے ہے، میں جانتا ہوں جو میں کام کر رہا ہوں وہ گناہ ہے. تو آپ نے کہا جب تو جانتا ہے تو لوٹ کیوں رہا ہے؟ کیا جواب دیتا ہے؟ آپ نے کہا جب تجھے سب پتا ہے تو لوٹ کیوں رہا ہے؟ کہتا ہے میں نہیں لوٹوں گا تو کوئی اور لوٹ لے گا. لوٹنا تو ہے، میں نہیں لوٹوں گا کوئی اور لوٹ لے گا. کیا اس کو عزادار کہیں گے؟ کیا جو کوفے میں کھڑے رو رہے ہیں ان کو عزادار کہیں گے؟ کیا ان کا آنسو وہ آنسو ہے جو جہنم کی آگ بجھا سکتا ہے؟ نہیں عزادار.
لہذا اس کو اپنے ذہنوں میں ہمیشہ کے لیے کلیئر کریں. عزادار ناصر حسین ہوتا ہے. جو عزادار ہو لیکن حسین کی نصرت کرنے والا نہ ہو, اسے اپنے آپ کو حقیقی معنی میں عزادار کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے. عزادار ناصر حسین ہوتا ہے. عزادار وہ نہیں ہوتا کہ جو صرف آنسو بہائے, بلکہ عزادار وہ ہوتا ہے کہ جو دین کی حفاظت کے لیے اپنی جان حسین پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے. عزادار اسے کہتے ہیں کہ جو دین کو اپنے اوپر فوقیت دیتا ہے, جو امام حسین کے قول کو اپنی پسند پر ترجیح دیتا ہے, اسے عزادار کہتے ہیں. اب یہ عزادار, اس کی آنکھ سے اگر مچھر کے پر کے برابر بھی آنسو نکل آئے تو جہنم کی آگ کو سرد کر دیتا ہے. علامہ کے دل میں تشویش کیا ہے؟ کیوں مشوش ہے دل؟ سند کا مسئلہ نہیں ہے. سوچ صرف یہ رہے ہیں کہ اتنا چھوٹا سا عمل اور اتنا بڑا اجر. آنسو نکلنا بعض اوقات اختیاری بھی نہیں ہوتا, تو عمل اتنا چھوٹا, مچھر کے پر کے برابر آنسو, اور جہنم کی آگ کو بجھا دے. لہذا ایک تشویش قلب میں ایجاد ہو گئی, اور یقیناً اپنے زمانے کے عالم ترین شخص ہیں, نہیں مل رہا جواب. لہذا کیا طریقہ کیا؟ یہ ہمارے علماء کا ہمیشہ وتیرہ رہا ہے, جب ایسا کوئی مرحلہ آ جائے تو امام زمان سے متوسل ہوتے ہیں. اور امام آج تک الحمدللہ ہمیں اطمینان ہے کہ ہمارا زمانے کا امام ہماری علمی مشکلوں کو حل کرتا ہے. اب علامہ نے کیا کیا؟ علامہ نے ہلا میں رہتے تھے, نیت کی 40 دن یا 40 شب جمعہ پیدل ہلا سے امام حسین کی زیارت, ایک سوال کے لیے. یہ علماء کی کوششیں ہیں, ایک سوال کے لیے. 40 شب جمعہ یا 40 دن جب ہو گئے, 40ویں دن جواب نہیں ملا. ورنہ ایسا ہوتا نہیں, علامہ نے بہت جواب امام حسین کی ذریعے سے لیے, نہیں ملا جواب. اب جب علامہ پلٹ رہے ہیں تو جواب نہ ملنے کے غم کے ساتھ ساتھ دل میں یہ غم بھی ہے کہ مجھ سے کیا گناہ ہو گیا کہ میرے مولا نے مجھ سے کلام نہیں کیا. کیا گناہ کر دیا مولا؟ اب یہ غم ہے, ہلی غم سے دو چار ہیں, سر جھکائے روتے ہوئے اڑتے ہوئے جا رہے, مولا میں نے کیا خطا کر دی؟ کیا آپ نے 40 دن میں بھی میرا جواب نہیں دیا؟ اب اس کیفیت میں ہے, عجیب کیفیت ہے. اتنے میں پیدل چل رہے ہیں, ساتھ میں گھڑ سوار, آہستہ آہستہ اسی رفتار سے سلام کیا. انہوں نے جواب دیا. کہا شیخ پریشان دکھائی دے رہے ہو. کہاں کچھ مسئلہ ہے؟ کہا شیئر کرو گے ہم سے, ہو سکتا ہے ہم تمہاری کوئی مدد کر دیں. کہا اس طرح سے ایک سوال آیا تھا, ایک تشویش سی ذہن میں پیدا ہو گئی. 40 شب جمعہ آیا ہوں پیدل, مگر خدا جانے کیا خطا کر دی میں نے کہ مولا نے مجھے جواب نہیں دیا. کہا شیخ اگر برا نہ مانو تو میں کچھ عرض کروں. کہا ہاں بالکل. کہا پہلے آپ سے ایک سوال پوچھوں گا پھر جواب دوں گا. کہا بالکل بتائیے. کہا ایک واقعہ ہے, ایک بادشاہ اپنے مصاحب کے ساتھ نکلا شکار کھیلنے, جنگل میں گم ہو گیا اور اکیلا ہو گیا اپنے باقی مصاحب سے. اور ایک وقت وہ آیا کہ جب بادشاہ بھوک اور پیار سے مرنے والا تھا, حالت تباہ تھی بادشاہ کی, مر جاتا. اتنے میں جنگل میں ایک چھوٹی سی جھونپڑی نظر آئی. اس شخص نے بادشاہ کو لا کر اپنی جھونپڑی میں رکھا. کل کائنات اس کی ایک بکری ہے. کب پہلے اس نے اس کا دودھ نکال کر پلایا, کچھ افاقہ تو ہو گیا, لیکن حالت ایسی ہے کہ اگر کھانا نہیں ملا مر جائے گا. جب اس نے یہ دیکھا تو اس نے اپنی وہ کل کائنات جو ایک بکری تھی اسے ذبح کیا اور اس کا گوشت پکا کر کباب بنا کر بادشاہ کو کھلا دیا. بادشاہ کے جسم میں طاقت آ گئی, بادشاہ بہتر ہو گئی حالت, اور پھر اس کے مصاحب بھی پہنچ گئے کچھ عرصے میں اور اسے لے گئے. کہ بادشاہ نے اس کو کہا تم آنا, میں تمہیں اس کی جزا دوں گا.
کہا ہلی بس مجھے سوچ کر یہ بتاؤ کہ اگر یہ شخص بادشاہ سے جزا لینے جائے اور بادشاہ انصاف کرے تو بادشاہ کو اس کی کیا جزا دینی چاہیے؟ بادشاہ اگر انصاف کرے تو کیا جزا دینی چاہیے؟ علامہ سوچتے رہے، تھوڑی دیر تک ذہن لگایا اور کہنے لگے اگر بادشاہ بھی اپنی ساری دولت اور حکومت دے دے تب جا کر شاید جزا پوری ہو۔ کہا ہلی انصاف نہیں کیا تم نے، ایک بکری کے بدلے ایک بکری کافی، ایک بکری اس نے دی، یہ بھی ایک بکری دے دے، چلو ایک نہیں 10 بکریاں دے دے، 10 نہیں ریوڑ دے دے اور جواہرات دولت زمینیں دے دے، یہ پوری کی پوری دولت پوری کی پوری کائنات بادشاہ کی تم دلوا رہے ہو ایک بکری کے بدلے۔ علامہ نے کہا مسئلہ بکری کا نہیں ہے، کا مسئلہ بکری کا نہیں ہے۔ کہا پھر کیا مسئلہ ہے؟ کا مسئلہ یہ ہے کہ جب بادشاہ کو ضرورت تھی اس نے اپنی کل کائنات بادشاہ کو بچانے میں لگا دی، اب حق یہ ہے کہ بادشاہ اس کو اپنی کل کائنات دے۔ جیسے ہی علامہ نے یہ جواب دیا، سوار نے کہا علامہ تم نے انصاف نہیں کیا۔ کہا کیوں؟ کہا انصاف سے بتاؤ، سید الشہداء نے خدا کا دین بچانے کے لیے اپنی کائنات میں سے کچھ چھوڑا؟ کیا سید الشہداء نے کچھ بچایا اپنے لیے؟ تم نے انصاف نہیں کیا ہلی۔ ارے حسین نے تو اپنا علی اکبر جیسا بیٹا دے دیا، علی اصغر دے دیا، قاسم و عباس۔ ہلی تم نے انصاف نہیں کیا۔ حسین نے تو خدا کا دین بچانے کے لیے اپنی بہنوں کی چادر سب دے دیا حسین نے۔ ہلی تم نے انصاف نہیں کی۔ کیا بچایا تھا حسین نے اپنے لیے؟ حسین کے گھر والوں نے اپنے لیے کیا بچایا؟ اب جب یہ سنا علامہ کی حالت متغیر ہو گئی، تھاڑے مار مار کے رونے لگے، بڑی دیر تک روتے رہے اور اس کے بعد کہنے لگے واقعاً مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، لیکن ایک ملال دل میں پھر بھی رہ گیا۔ کہ کیا ملال ہے؟ کہا کاش جواب مولا سے ملتا، کاش جواب مولا دے دیتے۔ اب یہ گفتگو ہو رہی ہے، علی کی عجیب حالت ہے، این اس حالت میں ان کے ہاتھ میں جو لکڑی تھی وہ گر گئی زمین پر سوار کے ہاتھ میں۔ علامہ نے جھک کر وہ لکڑی اٹھا کر ان کے حوالے کی۔ حالت متغیر ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا، رو بھی رہے ہیں، ملال بھی ہے دل میں۔ لکڑی جیسے ہی ہاتھ میں پکڑی، ہلی کا شکریہ ادا کیا، گوڑھے کو ایڑ لگانے سے پہلے آخری جملہ کہا کہ ہلی کیا خبر، یہ لکڑی تم اپنے زمانے کے امام کے ہاتھ میں ہی دے رہے ہو۔